میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت تمام موضوعات میں کرونا وائرس سامنے آ چکا ہے اور دیگر تمام موضوعات جو ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا ڈیجیٹل میڈیا ہو، ہمیں تمام فورمز کے اوپر اس وقت کرونا وائرس جو ہے وہ سر فہرست نظر آتا ہے۔ یہاں پہ حکومت امدادی پیکج کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے وارننگز بھی جاری کرنا شروع ہو چکی ہے، اور تمام صوبائی حکومتوں کے علاوہ وفاقی حکومت بھی اس حوالے سے وارننگز نہ صرف جاری کر رہی ہے بلکہ لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ حکومت نے سب سے پہلے تو اس حوالے سے لوگوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کے لیے لاک ڈاؤن عملی طور پر نافذ کیا، لیکن ہمیں اس لاک ڈاؤن کے اندر کراچی میں بھی صورتحال کچھ ایسی حوصلہ افزا نظر نہیں آئی۔ راولپنڈی، اسلام آباد کی بات کریں یا لاہور کی بات کریں، بڑے شہروں کے علاوہ تمام چھوٹے شہروں کی بات کریں، تو ہمیں جزوی طور پہ لاک ڈاؤن تو نظر آتا ہے، لیکن عوام کا رش ہمیں سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، دیگر پارکس وغیرہ کے اندر اور دیگر تفریح مقامات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمیں عوام کا رش نظر آتا ہے۔ کھیلوں کی سرگرمیاں جو ہمارے علاقائی کھیل ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسی طرح سے جاری و ساری ہیں۔ ان چھٹیوں کو ہم نے جیسے ایک تفریح کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ بچوں کی تعلیمی اداروں کے اندر چھٹیاں ویسے ہی ایکسٹینڈ ہو چکی ہیں، 31 مئی تک پنجاب حکومت اناؤنس کر چکی ہے، دیگر صوبے بھی اس حوالے سے پالیسی بنا چکے ہیں کہ ان چھٹیوں کو ایکسٹینڈ کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، اور بعض جگہ پہ یہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک چینی ماڈل موجود ہے اور دوسرا اٹلی کا ماڈل موجود ہے۔ چینی ماڈل کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو وہاں پہ حکومت نے جب لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، لوگوں کی آمد و رفت ہو، گاڑیوں کی آمد و رفت ہو، تمام نقل و حرکت جب چین کی حکومت نے ووہان شہر کے اندر محدود کر دی تو لوگوں نے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووہان شہر کے اندر زندگی دوبارہ سے بیدار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ صنعتی ایکٹیویٹی دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے، ٹرین سٹیشن دوبارہ سے بحال ہونے لگے ہیں، محدود پیمانے پہ پروازوں کی اجازت بھی مل گئی ہے، اور مستقبل قریب میں ہم دیکھیں گے کہ جیسا کہ اپریل کے پہلے ہفتے تک چینی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ووہان شہر کے اندر مکمل طور پہ لوگوں کی آمد و رفت نہ صرف بحال کر دیں گے بلکہ ووہان شہر دوبارہ سے زندگی کی رونقوں کی طرف لوٹ آئے گا۔ چین میں اس وبا کے پھوٹنے کے بعد کوئی انسان، کوئی ذی شعور یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی جلدی چین کی حکومت اس بحران پہ قابو پا لے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ چین کی حکومت نے نہ صرف اس پہ قابو پا لیا بلکہ پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک کو چین کی حکومت اس وقت سپورٹ فراہم کر رہی ہے۔ چینی ڈاکٹرز، چینی ماہرین دنیا کے دیگر ممالک میں جا رہے ہیں، چین امدادی سامان دوسرے ممالک میں بھیج رہا ہے، جبکہ اسی کے سامنے اگر آپ دوسرا ماڈل جو اطالوی ماڈل ہے کہ اٹلی کے اندر جو کرونا سے نمٹنے کی صلاحیت یا صورتحال ہے اس کو اگر جائزہ لیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ وبا جو ہے وہ چین سے شروع ہونے کے باوجود یا اٹلی کے اندر جب وہ وبا پھیلی تو اس کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں تھا، لیکن وہاں پہ لوگوں میں شعور اور حکومتی اقدامات کے درمیان رابطے کا فقدان نظر آیا، جس کی وجہ سے آج اٹلی میں ایک دن کے اندر 800 سے 1000 تک لاشیں اٹھ رہی ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ فوجی ٹرکوں میں اٹلی کے اندر جو ہیں وہ لاشیں لے کے قبرستان میں لے کے جانے کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس پہ ہر آنکھ اشکبار ہوئی، لیکن ہم نے سوچنا یہ گوارا نہیں کیا کہ چین اور اٹلی میں اتنا بڑا فرق کیوں سامنے آیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی دوسری بڑی بوڑھی آبادی اٹلی کے اندر موجود ہے، لیکن یہاں پہ چین کے اندر اقدامات کو نہ صرف سختی سے نافذ کیا گیا بلکہ وہاں پہ عوامی شعور کا معیار اتنا بلند تھا کہ جس تک امریکہ، برطانیہ، اٹلی سمیت دیگر یورپی ممالک بھی نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے آپ امریکہ کی صورتحال کا اندازہ اس وجہ سے لگا لیجئے کہ امریکہ میں اس وقت پوری دنیا میں کرونا کیسز سب سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ رابطے کا فقدان اپنی جگہ، لوگوں میں شعور کی بیداری جو ہے وہ چین میں اتنی بلند سطح پر تھی کہ یورپی ممالک اور ایشیائی دیگر ممالک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ پاکستان کے اندر جو صورتحال اس وقت جاری ہے، یہاں پہ لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے ان چھٹیوں کو تفریح کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ ہم صرف اپنی پروفائلز پہ لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ سٹے ہومز، سیف لائفز، لیکن ہم عملاً اپنے گھروں میں رہنے کو ترجیح نہیں دے رہے۔ آپ عوامی رجحانات کا اگر جائزہ لیجئے
تو عوامی رجحانات پاکستان کے اندر اس وقت اٹلی کا نمونہ سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور اٹلی کے نمونے کے تحت لوگ لاک ڈاؤن کی حکومتی پالیسی کے اوپر حکومت کے ساتھ تعاون نہ صرف کر نہیں رہے بلکہ اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ ان چھٹیوں کو وہ اپنے لیے فائدہ مند کسی اور حوالے سے بنانے کا اس طرح سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں خود کو انوالو رکھ رہے ہیں۔ ان چھٹیوں کو تفریح کا ذریعہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی جو ہیں ایکٹیویٹیز وہ ترتیب دینا بھی شروع کر دی ہے۔ لیکن ہم اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں یا جانتے بوجھتے انجان بن رہے ہیں کہ اگر ہم نے چینی ماڈل فالو نہ کیا اور ہم اطالوی ماڈل کی طرف گئے تو ہم ایک ایسے نقصان کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے کہ جس کا مداوع ہونا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تفتان پہ کرونا کیسز کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا، باہر سے آنے والے کیسز کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا، پھر اس کے بعد ہم لاک ڈاؤن کی طرف بڑے دیر سے گئے جس کی وجہ سے نقصانات ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے عوامی آگاہی کا، عوام کو بطور خود اس میں شامل اس وجہ سے ہونا ہوگا کہ عوام اگر اس میں خود آگاہی کی طرف نہیں جاتے تو یہ اطالوی حکومت نے جس طرح اقدامات کیے اور عوام نے ان کو نظر انداز کیا، اگر آج ہم حکومت پاکستان کے اقدامات بھی عوام نظر انداز کرتے ہیں تو اللہ نہ کرے کل کلاں ہمارا حال بھی اٹلی کی طرح ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہم چینی ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے مکمل طور پہ خود کو نہ صرف گھروں تک محدود کر لیں بلکہ انتہائی ضرورت کے علاوہ گھروں سے ہرگز نہ نکلیں۔ حکومت جتنے مرضی اقدامات کر لے، جتنے مرضی پیکیجز اناؤنس کر لے، جتنی مرضی سختی کر لے، جب تک عوام خود اپنی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے اس وقت تک کرونا جیسے ناسور سے نمٹنا ناممکن ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے، اس ویڈیو بلاگ کو لائک کیجئے، اس پر رائے دیجئے، اس بلاگ کو شیئر کیجئے گا، اور یہ چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ کیمرہ مین وفائی عقیلہ کے ساتھ اللہ حافظ۔